صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. ویلکم بیک ٹو اے آر وائس سہولت بازار شو. اور کافی دیر سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی اسپینڈنگس پر سیونگ کر سکتے ہیں. جشن عید میلاد النبی تمام مسلمانوں کو مبارک ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے ابھی آج ہم نے اپنے ساتھ بہت بڑے اسکالر ہیں ماشاءاللہ ہمارے, ابھی تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ایم فل کا سلسلہ بھی چل رہا ہے, مفتی بھی بن گئے, عالم بھی بن گئے. جناب مفتی محمد صادق اشرفی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور ان سے جانیں گے کہ آج کل کی جو ہماری یوتھ ہے وہ کس طریقے سے سیرت پڑھ کے, سیرت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتی ہے. گول بینیفٹس ہم کرتے رہیں گے زندگی پر, لیکن جو ہماری زندگی ہے وہ مختصر سی ہے. اس میں ہم کس طریقے سے اللہ کو راضی کریں یہ جانتے ہیں صادق صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر آج کا بہت بڑا دن ہے ماشاءاللہ, اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو جو ہمارے ویورز ہمیں پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور باہر دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو بتائیں کس طریقے سے وہ اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ چلنے کا جو ہے وہ عادی بنائیں. بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. آج ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے گول سیٹ کرتے ہیں, لیکن اخروی کامیابی کے لیے کوئی گول سیٹ نہیں کرتے ہیں. بے شک. تو قرآن نے اس گول کو بیان کیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, واٹ از دا آبجیکٹیو آف لائف. تو قرآن نے اس مقصد کو اس انداز سے بیان کیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. اور مفسرین نے لکھا کہ لیعبدون سے مراد یہ ہے لیعرفون, تاکہ وہ رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. تو رب تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جو مفہوم ہے یہ بڑا وسیع ہے. تو ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی شخصیت کو بھیجیں کہ اس شخصیت کے اندر تمام کوالٹیز موجود ہو اور وہ ایک بہترین رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہو, تاکہ لوگ اسے فالو کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں. بے شک. تو یقیناً وہ ہستی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اسی لیے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ بے شک رسول اللہ کی زندگی وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ, بہترین رول ماڈل ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ایک ہی وقت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک بہترین باپ کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں, ایک ہی وقت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہترین شوہر کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں, ایک ہی وقت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہترین لیڈر کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. یعنی ہر جہد سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے. آج یقیناً ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں, جو اندھیریاں ہیں, اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی سیرت سے بہت دور ہو گئے ہیں. ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو بھلا دیا تو ہماری زندگیوں میں اندھیریاں آ گئیں, ظلمتیں آ گئیں. تو بحمد اللہ تبارک و تعالیٰ آج پورے ملک پاکستان میں 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے. تو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر میلاد شریف منانے کے حوالے سے ہمیں ثبوت ملتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. سبحان اللہ. اب جب بات قرآن کی چل رہی ہے تو ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ قرآن کی اللہ کی رحمت ہے کیا. تو ایک اور موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ کی رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ, اور قرآن دوسرے مقام پر فرما رہا ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو بے شک جب حضور ہی کی ذات رحمت ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری پر وہ خوشیاں منانا یہ قرآن سے ثابت ہے. اور اگر ہم حدیث کی طرف دیکھیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے ولادت عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ اور اگر ہم مزید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو آگے بڑھائیں تو ابو لہب جو کافر تھا، جب وہ مر گیا تو روایتوں میں یہ بات آتی ہے، سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا کہ ابو لہب کے گھر والوں میں سے کسی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ابو لہب بتاؤ تو صحیح تمہارا حال کیا ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ میں جہنم میں بڑے برے حالات میں رہتا ہوں، لیکن جب بھی پیر کا دن آتا ہے تو پیر کے دن میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن جب میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے اس خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے پیر کے دن میرے عذاب کو کم فرما دیا۔ تو جب میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں وہ ایک کافر کو بھی مل جائے گی تو جو ہو ہی توحید میں رچا ہوا، جو ہو ہی عاشق مصطفیٰ، تو اسے میلاد منانے کی برکتیں کس قدر زیادہ ملیں گی۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، ایک مجھے آج کے کرنٹ ایشوز پہ آپ سے ایک سوال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ موسٹلی سوشل میڈیا کی طرف راغب ہیں، کانٹینٹ کریشن کی طرف۔ کچھ لوگ ہیں وہ دینی کانٹینٹ بنا رہے ہیں، کچھ لوگ اس سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں سیرت کی تعلیم کس طریقے سے لا کے ان کو کیا ایسا میسیج دیں کہ اگر ان کو یہ کام پسند ہے، وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، کانٹینٹ کریشن کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر اس ٹول کو آپ صحیح سے استعمال کرو تو اس میں آپ اپنے کیا جو ہے وہ قیمتی الفاظ ایڈ کریں گے؟ بالکل، دیکھیں ہر ایک چیز کا جو ہے وہ پازیٹیو یوز بھی ہوتا ہے، نیگیٹو یوز بھی ہوتا ہے۔ جس طرح انٹرنیٹ ہے تو انٹرنیٹ کا یقیناً ہمارے معاشرے میں کئی لوگ پازیٹیو یوز بھی کرتے ہیں لیکن کئی لوگ نیگیٹو یوز بھی کر رہے ہیں افسوس کے ساتھ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت زندگی کے گوشے میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے وہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آج ہم یوتھ کو دیکھیں تو یوتھ جس طرح کے کانٹینٹ کریٹ کر رہی ہے، اگر وہ سیرت کا مطالعہ کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانی کے عالم میں کس طرح تبلیغ کی، اگر ہم نکاح کے پروسیس کو دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال قائم کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی اور ہماری پیاری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معیوب نہیں سمجھا بلکہ نکاح فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری زوجہ وہ حضرت خدیجہ ثابت ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولادیں سوائے ایک کے وہ تمام کی تمام حضرت خدیجہ سے ہوئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ یہ یوتھ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ علامہ اقبال کی یہاں میں بات ایڈ کروں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق قائم کر لو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا تعلق مضبوط کر لو تو 3 چیزیں کرو۔ اچھا، علامہ اقبال نے پہلی چیز فرمائی کہ اپنے بچوں کو درود پاک کا عادی بنا دو، یعنی ویٹ کرتے رہیں درود پاک کا، درود پاک پڑھوائیں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو ایک انوائرمنٹ دیں اور اس طرح کی حدیثیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یعنی جو میرا امتی وہ روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو کل بروز قیامت میں مصطفیٰ اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ اچھا، اس میں 50 دفعہ کا اسپیسیفک ہے؟ بالکل، اونلی 50 ٹائم۔ اگر ہم بچے کو بتائیں کہ بیٹا 2 منٹ میں یہ 50 ٹائمز ہو جائیں گے تو بچہ شوق سے پڑھے گا۔ جب وہ شوق سے پڑھنے کا عادی ہو جائے گا مسلسل تو یقیناً اس کی برکتیں اسے ملیں گی۔ پھر جب وہ کبھی کانٹینٹ کریٹ کرے گا تو اسے کوئی نیگیٹیوٹی ذہن میں نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ وہ پازیٹیوٹی کی طرف ہی جائے گا۔ علامہ اقبال نے دوسری چیز بیان کی، فرمایا کہ بچوں کو سیرت پڑھاؤ۔ صحیح ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت رسول کو ترک کر دیا۔ لیکن اب ماشاءاللہ اسٹارٹ ہو گیا سر، میں نے دیکھا کافی سارے لوگ کر رہے ہیں، کافی سارے ادارے کر رہے ہیں، مطلب میرے سرکل کے اندر بھی اسٹارٹ ہو گیا ہے، جب ہمارے سرکل میں ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں آگے، تو یہ چیز ایک پازیٹیو وے کی طرف جا رہی ہے ماشاءاللہ سے، اب کافی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال نے جو تیسری چیز فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہاں پر میں ایک اور بات کو اگر ایڈ کروں تو محققین ریسرچرز نے ایک بات لکھی کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے چند کازز ہوتے ہیں، چند وجوہات ہوتی ہیں۔ ان وجوہات میں جو انہوں نے اہم چیزیں لکھیں ان میں سے میں 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ نمبر 1 حسن صورت، اگر کسی کی صورت بہت اچھی ہو تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کسی کی سیرت بہت اچھی ہو، یعنی اخلاق، جی ہاں اخلاق، ٹھیک ہے۔ اور اخلاق کا معنی یہ بڑا وسعت رکھتا ہے۔
اخلاق کی تعریف کیا ہے، اگر ہم اس پر ہی گفتگو کریں تو ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اخلاق کی اگر میں آسان لفظوں میں ڈیفینیشن بیان کروں تو اخلاق اس عادت کو کہتے ہیں جو بلا تکلف ہو، جسے حقوق العباد بھی اسی کا حصہ جی ہاں، ہو جاتا ہے نا پھر۔ جسے اپنانے میں آپ کو تکلف نہ ہو، میں اس پروگرام میں بیٹھا ہوں میں مسکراتا رہوں، جیسے ہی پروگرام ختم ہو میں مسکرانا چھوڑ دوں تو یہ میرے اخلاق میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ میں تکلف کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بھی عادات تھیں وہ بلا تکلف تھی، بے شک۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھی۔ تو محققین نے اس بات کو لکھا کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو حسن صورت کی وجہ سے ہوتی ہے اور حسن سیرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن دیکھیں تو میں ان شارٹلی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو بیان کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ سفر کے ارادے سے مدینہ شریف سے نکلے اور چند ہی فاصلے پر ابھی گئے تھے کہ ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں اس قافلے والوں کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا، وہ اونٹ پسند آ گیا، کیونکہ عرب میں سرخ اونٹ کو بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ اونٹ کو تو کیا جاتا ہے لیکن سرخ اونٹ کو بڑا پسند کیا ہوتا ہے، جی ہاں بالکل مشکل سے نظر آتا ہے۔ صحیح ہے، سرخ اونٹ کو بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند آیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قافلے والوں کے پاس گئے اور فرمایا کہ کیا تمہارا ارادہ ہے کہ اسے بیچو گے؟ تو قافلے والوں نے کہا جی ہاں ہمارا ارادہ ہے، ہم بیچیں گے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے یہ مکالمہ کیا کہ میں خریدنے کی غرض سے نکلا نہیں تھا، بلکہ مجھے یہ اچانک پسند آ گیا تو میں نے اسے خرید لیا، اب لہٰذا میں اپنے گھر لوٹوں گا اور میں آپ کو اس کی رقم ادا کروا دوں گا۔ لہٰذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کاشان اقدس کی طرف چلے گئے۔ اب ان قافلے والوں کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ جو قافلے کے سردار تھے، 3 اشخاص تھے، تو ان تینوں نے کہا کہ ہم نے تو سرخ اونٹ بیچ دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی جب کوئی چیز ادھار پر بیچی جاتی ہے تو اس سے کوئی انفارمیشن تو لی جاتی ہے کہ کس کو دے رہے ہو، کہاں آپ کب پیسے دیں گے، آپ کی رہائش کہاں ہے اور کیا معاملات ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم لوگوں نے کوئی انفارمیشن نہیں لی، لہٰذا اب تو پیسے نہیں آئیں گے۔ تو اس شخص نے ان تینوں جو قافلے کے سردار تھے، 3 شخص تھے، جی ہاں، ان سے دریافت کیا کہ کیا وجہ بنی کہ تم لوگوں نے انفارمیشن نہ لی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن دیکھیں تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ انفارمیشن اس لیے نہیں لی کیونکہ جب وہ شخص بات کر رہا تھا تو اس کے منہ سے موتیاں جھڑ رہے تھے۔ دوسرے شخص نے کہا کہ جب وہ بات کر رہے تھے تو ان کی مسکراہٹ کی عکس وہ پہاڑ پر پڑ رہی تھی، تو میں اس میں مبتلا ہو گیا۔ تیسرے سے پوچھا گیا کہ تم نے انفارمیشن کیوں نہیں لی؟ تو تیسرے نے کہا کہ میں کیا کرتا، میں تو ان کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ یہ سب تینوں نے اپنے اپنے تجربے بتائے، بالکل، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن ایسا تھا۔ تو لہٰذا جب ان تینوں کی بات مکمل ہوئی تو اس شخص نے بڑا گہرا جملہ کہا، بے ادبی والا جملہ کہا کہ اب تو وہ تمہارا اونٹ ہتھیا کر لے گیا۔ تو اتنے میں ایک خاتون جو خیمے کے اندر موجود تھی وہ خیمے سے باہر آئی اور اس نے قافلے میں یہ آواز دی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ شخص پیسے لے کر ضرور واپس آئے گا۔ تو قافلے والے خوش ہو گئے کہ یہ تو اسے جانتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ جانتی تو میں بھی نہیں، لیکن جب وہ سودا کر رہا تھا میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لہٰذا یہ مکالمہ ختم ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے وہ رقم لے کر جب قافلے کے پاس بھیجی اور صحابہ کرام میں سے چند اشخاص وہ اس قافلے والے کے پاس آئے تو قافلے والوں کو بتایا کہ یہ ہمارے آقا نے رقم بھیجی ہے جو آپ سے سرخ اونٹ خریدا تھا۔ تو ان قافلے والوں نے کیا کہا، حضور کا حسن کیسا تھا۔ ان قافلے والوں نے کہا کہ رقم تو ہم بعد میں لیں گے، پہلے ہمیں ان کا پتہ تو بتاؤ رہتے کہاں ہیں۔ اور سیرت نگاروں نے، امام زرقانی نے اس بات کو لکھا کہ وہ قافلہ حضور کے پاس آیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو کبھی بھی کسی سے محبت ہوتی تو صورت، حسن صورت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور دوسری چیز حسن سیرت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر ہم سیرت کی گوشوں کو دیکھیں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، اسی لیے آپ کا لقب خادم رسول بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی، کبھی ایسا بھی ہوا کہ میں نے کوئی کام دیر سویر کر دی کسی کام میں، تو لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ کبھی بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے ڈانٹا نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ مجھ پر شفقت فرمائی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں
टॉलरेंस भी लेकर आना टॉलरेंस चाहिए, लानी है। दूसरा ये है कि बर्दाश्त हमें लेकर आना बर्दाश्त के साथ हुस्न सलूक रखना हुस्न चाहिए। सलूक रखना है। बिल्कुल। हुजूर ने सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक किया। तो आज हम भी यही जो है वो अपने आपसे वादा करते हैं कि हम इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में सबके साथ हुस्न सलूक रखेंगे और अपने आप को जो है वो 100% जेन्युइन रखेंगे, फेकनेस नहीं होनी चाहिए। तो जो व्यूअर्स इंटरनेशनली हमें देख रहे हैं वो airbysahulatbazaar.pk की वेबसाइट पे जाइए, अभी भी टाइम है, ऑर्डर्स बुक कीजिए। गोल्ड के रेट्स आपके सामने आ रहे हैं। 10 मिलीग्राम आपको जो है वो आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। 322 रुपये का आप बाय करेंगे और 325 रुपये का सेल करेंगे, इसमें भी आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। 02111000162 पे हमारे कॉल सेंटर नुमाइंदे अभी भी बैठे हुए हैं और 24 घंटे वो बैठे रहते हैं। आप उनको कॉल करें, आप अपना ऑर्डर बुक कराएं, इंक्वायरीज़ करें, हम आपको जवाब देंगे। जो भी सवाल आते हैं हमसे कीजिए। और इंटरनेशनल व्यूअर्स अपना अकाउंट भी खुलवा सकते हैं दुबई इस्लामिक बैंक के अंदर। तो फिर देर ना कीजिए, ARY सहूलत बाज़ार शो में हम दोबारा आपके पास हाजिर होंगे 4:45 बजे इंशाल्लाह ताला अंबर के साथ। صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك